اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس کی بارگاہ اور اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ہم غلاموں پر اس کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی نوازشات ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی صرف انہیں احسان کیا بول کے جو ہے دعا کرتے گئے تو گزر جاتی، لیکن احسان ادا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ انہیں ہم کو اسلام عطا فرمایا۔ دیکھو، میں نہیں بولتا، آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو کہ ہاؤ مینی ریلیجینس ان دا ورلڈ، کہ پوری دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے دین ہیں، تو میں نہیں بولتا، یہ گوگل کہتا ہے کہ ورلڈ وائڈ رینج فرام اوور 4000 ٹو اوور 10,000۔ کیا بول رہا معلوم ہو؟ تم جو ہے ایک علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، ہماری جہاں تک سوچ جا رہی ہے وہاں تک ہم کو معلوم کیا کیا ہو رہا، کیا کیا نہیں ہو رہا، لیکن دنیا بہت بڑی ہے۔ گوگل یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ 1200 مذہب ہے دنیا میں، 2000 2500 3000 مذہب ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ 4000 سے زائد لے کر 10,000 کے اوپر تک دنیا میں مذہب ہے۔ اتنے سارے مذہب ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ جو ہے گوگل کہتا ہے۔ آپ دیکھو وہ کیسا کیسا بنے سب مذہب، لوگ جو ہے خدا کو تلاش کرنے کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھائے اور دیکھے کہ دن کے وقت میں سورج نکلا ہوا ہے اور سورج جو ہے پورا آسمانوں پر ہے، اور اتنی دور ہو کر، اتنا ہم سے دور ہو کر وہ روشنی سے سارے عالم کو جگمگا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگوں کو دکھ رہا ہے، نظارے معلوم ہو رہے ہیں، شاید یہ سورج ہمارا خدا ہوگا، بلکہ اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے رات کی تاریکی ہو گئی تو چاند کی چاندنیوں کو دیکھا اور دیکھ کر سوچنے لگے کہ سورج تو دکھ بھی رہا ہے اور تپش دے رہا ہے، لیکن چاند چاندنی بکھیر رہا ہے، اس سے ٹھنڈک مل رہی ہے اور آسمان میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، لہذا یہ چاند ہمارا خدا ہوگا۔ لوگ ایسا سوچ کے چاند کو خدا تسلیم کر لیے۔ تھوڑے لوگ کیا کریں، چاند سے نظر ہٹا کے ستاروں کو دیکھے، چاند بھی چمک رہا ہے لیکن ستارے بھی تو چمک رہے ہیں، چاند ایک ہے ستارے انیک ہیں، لہذا ستاروں کی جو ہے جسامت چاند سورج سے زیادہ ہے، لہذا یہ ستارے ہمارے خدا ہوں گے۔ تو لوگ ایسا ستاروں کو خدا بنا لیے۔ لوگ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ہر پتھر پتھر ہے، لیکن یہ چمک کیوں رہا ہے، اس میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے پتھر کو دیکھا، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، یہ پتھر ہمارا خدا ہے۔ ایسا ایسا خدا بنا لیے جی۔ لوگ کیا کریں، پیڑ کو دیکھے، جھاڑ کو دیکھے، جھاڑ بہت ہے لیکن اس کا سایہ بالکل الگ دکھ رہا ہے، انفرادی اس کا سایہ دکھ رہا ہے، لہذا یہ جھاڑ ہمارا خدا ہوگا۔ لوگ فرشتوں کو خدا تسلیم کر لیے، جو نبی دین حق کا پیغام لائے تھے ان کو خدا تسلیم کر لیے۔ ایسا 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 کر کے مذہب بن گئے میرے بھائی۔ لوگ خدا کی تلاش میں ان لوگوں کو، چیزوں کو خدا تسلیم کر دیے۔ قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، قربان جاؤ فاطمۃ الزہرا کے بابا پر، کہ مصطفیٰ آئے اور ان پر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے ساری نسل انسانی سے فرما دیا، اے لوگوں، خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کلام پڑھو۔ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے اندر خدا کی تجلیات دکھے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب تو بہت سارے ہیں
لیکن قبول ہونے والا وہ اسلام ہے۔ سارے مذہب ہے اور سب کسی نہ کسی کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن انہی قرآن میں بولا دیکھو جنگل میں جا کے خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھو اور اسلام لا لے، خدا مل گیا تیرے کو۔ سارے مذہب ہے میرے بھائی، لیکن مذہب اسلام سب سے جدا ہے۔ یہ ایسا مذہب ہے اگر اس پہ انہیں جو ہے مر گیا، اسلام پہ انتقال ہو گیا، گناہگار بھی تھا تو جو ہے بخش جاتا قیامت کے دن، معافی ہو جاتی اس کی قیامت کے دن۔ میرے بھائی اللہ ہم کو 10,000 سے زیادہ مذہبوں سے نکال کے ایسا مذہب دیا جو بخش جانے والا، جو قبول ہونے والا مذہب ہے۔ آپ کے عقیدے کو مضبوط کر رہا ہوں یہاں پر۔ اصل بات بتانے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کتنا بڑا جو ہے کرم ہو گیا اللہ کا، کتنی بڑی نوازش ہو گئی۔ نہیں تو کون سے مندر کی کون سی گھنٹی بجاتے تھے کہ کیا نہیں کہ ہمارا کیا معاملہ تھا، ایسا کیسا بول رہے مصعب، تم ہی سوچو پھر میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کا کرم ہو گیا جو سادات کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا کو اللہ سلامت رکھے، ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، اللہ ان کے دل میں توفیق ڈالا، آج ہم ان کے بچے ایسا مسلمان بن کے پیدا ہوئے۔ یہ ہمارا کرم ہے میرے بھائی۔ سلامتی ہو معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اسلام، یہ اسلام عطا کیا اللہ ہم کو۔ اچھا یہی اسلام کے ساتھ جو ہے آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کرنا تھا، حضرت نوح نبی تھے ان کی امت میں پیدا کرنا تھا، ابراہیم و اسماعیل و یحییٰ زکریا داؤد علیہ السلام کی امت میں، موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا مسلمان بنا کے کرنا تھا، لیکن اللہ بولا نہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا کرتا ہوں، وہ نبی کی امت میں پیدا کرتا ہوں۔ ہر نبی کی امت کا کلمہ اپنے نبی کے نام پر تھا، اور وہ نبی کے کلمے کی امت میں تجھے پیدا کرتا ہوں۔ یعنی ہر نبی کی امت نے کلمہ اپنے نبی کا نام کا پڑھا ہے، لیکن تمام نبیوں کا جو کلمہ تھا وہ محمد رسول اللہ کا تھا، اور اللہ بول رہا کہ وہ نبیوں کی بولی میں جو محمد ہے وہ محمد کی امت میں تجھے پیدا کرتا ہوں۔ ہم جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، یہ 1,24,000 نبی بول کے گئے تھے میرے بھائی۔ وہ بولی ہم بول رہے ہیں میرے بھائی، وہ نبی اسلام مذہب دیا تو اسلام دیا، اور نبی دیا تو سید الانبیاء دیا، امام الانبیاء دیا۔ تمام نبیوں کی آنکھوں کا جو سرما ہے وہ محمد عربی ہماری جھولی میں دے دیا۔ یہ اس ہم گناہگاروں پہ اتنا کرم ہے اس کا، اتنی نوازشات ہے، اتنے بڑے معاملات ہونے کے بعد جو ہے ہم کیسا رہ گئے میرے بھائی، ہمارا کیا معاملہ ہو گیا، ہماری زندگی کیسی ہے، تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کے جو ہے آگے نکل جانے والی قوم ہمیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے حال پر سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر رات ہوتی ہے، لیکن لیلۃ البراءت کا معاملہ نرالا ہے، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم نرالا ہے۔ شب برات میں آنے سے پہلے جو ہے آپ کو ذرا بتاتا چلوں میں کہ انسان جو ہے گناہگار ہے صاحب، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، کیسا بھی انسان ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے اللہ کی بندگی ہے۔ دیکھو دنیا میں انہیں کتنا بھی بڑا گناہگار ہونے دو، خطا کار سیاہ کار ہونے دو، دنیا میں اگر انہیں چور تھا، ڈاکو تھا، یا نہیں تو جو ہے کیسا بھی جو ہے ایسے ویسے کام کرنے والا تھا، اگر انہیں اللہ کا نیک بندہ بھی بن گیا اور نماز پڑھنے لگا، عبادت کرنے لگا، وہ پاسٹ کو بھول گیا تو اچھے کام کر رہا تھا تو دنیا بولتی کہ انہیں فلاں زمانے میں ایسا تھا، کیا معلوم تمہارے ملک میں۔ دنیا جو ہے آپ کو جینے نہیں دیتی، آپ کو دنیا والے لوگ۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو زبان سے کئی بار بول دیے ہوں گے فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، لیکن اللہ بول رہا کہ میں خدا ہوں، کبھی تیرے کو ایسا بولا کیا؟ بول کے بولا میں کبھی تیرے کو ایسا بولا کیا کہ تو اچھا بننے کے بعد تیرے کو کبھی نام رکھا کیا؟ نہیں، میری بارگاہ میں آ، تیرے کو میں کیسا بول رہا ہوں دیکھ، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تو خطا کار تھا، تو سیاکار تھا، تو بدکار تھا، تو کمبخت تھا، تو نالائق تھا، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گئے تھے ہوں گے، آسمان کے برابر ہو گئے ہوں گے، لیکن تو اب جو ہے توبہ نصوح کر بول رہا اللہ تعالیٰ، سچی پکی توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اس کو جو ہے دربار سے دور نہیں بھگا دیا اللہ تعالیٰ، اس کو اپنے دربار سے خرید کر رہے کہ بول رہا کہ تو سچی پکی توبہ کر۔ اب اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل بولے کہ یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، یہ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ یہ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل سے حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے، خطائیں کیوں نہ کر لے، سیاہ کاریاں کیوں نہ کر لے، اس کو چاہیے کہ جب وہ توبہ کرے تو وہ گناہوں پہ نادم ہونا، وہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا، انہیں شرمسار ہو جانا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا کہ اے اللہ میں تیرا گناہ گار ہوں، مولا خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ سے دور بھاگا ہوا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مصطفیٰ بول رہی کہ سچی پکی توبہ کرنا، اور اس کی توبہ کرنے کے بعد وہ جو گناہ کیا تھا اس کی طرف پلٹنا اتنا دشوار ہو جانا، اتنا مشکل ہو جانا کہ ایک بار تھن سے دودھ نکلا تو دوبارہ وہی راستے سے پلٹ کے نہیں جاتا، ایسا مشکل ہو جانا۔ ایک بار پستانوں سے تھن سے دودھ نکل جائے، ساری دنیا، پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی اسی راستے سے دودھ کو پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، مشکل ہے، دشواری ہے۔ اور حضور بول رہے ہیں کہ ایسا دشوار ہو جانا جب جا کے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا توبہ کرے تو بخشے جاتا کیا؟ اللہ بول رہے ہیں کہ دنیا والے کو بدنام کرتے، ہمارے پاس آ کے توبہ کر، ہمارے پاس کیا کیا اجر ملتا تیرے کو۔ اللہ فرما رہا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو سچی پکی توبہ تو کر کے دیکھ، تو اللہ کی بارگاہ میں تو جو ہے نادم تو ہو جا، تو گناہوں کو تو چھوڑ کے دیکھ، امید رکھ اپنے پروردگار سے کہ تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تیرا رب تیرے تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، تیرا رب تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، خالی معاف کر کے چھوڑتا نہیں تیرے کو ایسے ایسے باغات میں جاری فرما دیتا، داخل کر دیتا جس کے نیچے سے نہریں رواں رواں ہوں گی۔ تو گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ کی بارگاہ سے ایسی نوازش مل رہی میرے بھائی، انہیں بول رہا کہ معاف بھی کر دیتا ہوں اور باغات میں داخل کر دیتا ہوں جس کے نیچے سے نہریں رواں رواں ہوں گی بول کے بول رہا۔ آج کی رات شب براءت جس کو بولتے ہیں، لیلۃ البراءت کہتے ہیں، کیا مطلب صاحب؟ براءتن کہتے ہیں بری ہو جانا، لیلۃ البراءت یعنی جہنم کی آگ سے بری ہو جانا، دوزخ کے عذابات سے بری ہو جانا، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ لیلۃ البراءت کو معمولی نہیں سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شب آ جائے تو فقوموا لیلہا، تو یہ رات میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو بول رہے۔ فإن اللہ ینزل لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیوں رات میں قیام کرنا، کیوں اللہ کی عبادت کرنا؟ عام دنوں میں سو رہے تھے لیکن یہ دن میں کئی کو جاگنا، تو حضرت علی فرما رہے ہیں اسی لیے جاگنا کہ اس دن اللہ پہلے آسمان پر اپنا جلوہ فرماتا ہے، عرش اعظم پر وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جلوگر ہے، اور وہ اپنی شان سے آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، ہے
کوئی خطا کار جو اپنے خطاؤں سے جو ہے دوری چاہے، ہے کوئی سیاہ کار جو اپنے دلوں سے سیاہی کو ختم کرنا چاہے، فاغفر لہ، مانگے آج اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ کہیں کو جاگنا بولے تو مولا علی حضور کا ارشاد فرما رہے ہیں اسی لیے جاگنا کہ اللہ بخشش فرما دیتا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی بندہ جو رزق چاہے، جو دولت چاہے، جو مال چاہے، جو عزت چاہے، جو آبرو چاہے، جو اسٹیٹس چاہے، تو وہ مانگے مجھ سے، میں اس کو اسٹیٹس عطا کروں گا۔ وہ مانگے مجھ سے، میں اپنے در سے اس کو بھیک عطا فرماؤں گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، حضرت علی ارشاد فرما رہے ہیں، الا مبتلا فعافیہ، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی جو ہے مایوس ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب تو کرے، اللہ اس کو عافیت عطا فرمائے گا۔ اللہ قضا، اللہ قضا، اللہ قضا، مسلسل ایسے ہی جو ہے ارشاد ہوتا جاتا ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، مانگو میں دیتا ہوں، دیتا ہوں، دیتا ہوں، دیتا ہوں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ جو ہے الفجر، فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کے وقت تک یہ اعلان ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ البراءت کی جو ہے فضیلت ہے، یہ لیلۃ البراءت کی فضیلت ہے، مصطفیٰ جان رحمت ایسا فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رات کو غنیمت سمجھنا، یہ رات میں کثرت سے نفل نمازوں کی جو ہے پڑھنا، کوشش کرنا، عبادتیں کرنا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں اللہ کی بارگاہ میں رونا، کیسا رونا صاحب، تو ایک روایت بول کے آپ کو ایک واقعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بات تو سنو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شب تھی، اور 15ویں شب کے دن جبرائیل حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے، جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارفع رأسک الی السماء، اے اللہ کے رسول آسمان کی طرف اپنا سر تو اٹھائیے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں واہ واہ واہ، کیا معاملہ ہے، آج جو ہے آسمان دنیا کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی پہلے آسمان میں جلوہ گری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ رات بندوں میں خیرات تقسیم ہونے والی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، مصطفیٰ فرما رہے ہیں اماں جان عائشہ سے کہ اے عائشہ سنو، جب 15 شعبان کی شب آ جاتی ہے تو آنے والے سال تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ساروں کا نام دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، جتنے لوگ دنیا سے گزر جائیں گے سارے لوگوں کی وفات لکھ دی جاتی ہے، کن کن کو رزق دیا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، کن کن کو محتاج بنا دیا جائے اللہ کی بارگاہ سے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جس کو جو دینا ہے، جس سے جو لینا ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، یہ رات میں لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور جبرائیل مصطفیٰ کو آ کے ایسا بتا رہے ہیں کہ تمام چیزوں کے یا رسول اللہ فیصلے ہو جاتے۔ اب حضور پاک علیہ السلام وہ رات میں عبادت کرنا شروع کر دیے۔ اب اس کے بعد رات کا آخری حصہ آ گیا، آخری پہر، چوتھائی شب، تو جبرائیل پھر آ گئے اور آ کر مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ارفع رأسک، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے تو ذرا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آسمان کی طرف سر اٹھائے اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے جبرائیل، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے، سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں پہلے دروازے پر فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے جنت کے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو دعا مانگے اس کو عطا کر دیا جائے۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ساری رات اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں۔ پھر فرشتہ تیسرے چوتھے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے
کہ وہ تمام بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس رات میں سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسلسل 8 دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو کر صبح کے طلوع ہونے تک سورج کے ندائیں دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ رات کا ایسا معاملہ ہے میرے بھائی، یہ رات کی ایسی فضیلت ہے۔ ہم کیا کرنا یہ رات میں؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو منوانا۔ یہ رات میں انہوں جو ہے ہر وقت بندے کی سنتے، لیکن یہ رات میں ذرا زیادہ سن لیتے، خاص طریقے سے سنتے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے 300 دروازے رات میں کھول دیے جاتے ہیں اور خوب بندوں پر جو ہے رحمتوں کو لٹا دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے۔ اب جس کے حصے میں اللہ کی رحمت آ گئی وہ بندہ بخشے جاتا، وہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے۔ آپ کو معلوم ہونا کہ اللہ کا ہم غلاموں پر اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی اللہ کی نوازش ہے ہم غلاموں پہ۔ ہمارے کو کیا کرتے مسجد کے ائمہ خطبہ کیا کرتے، لوگوں کی عادت ہے بلکہ ان کو سناتے جاتے، یہ 2 رکعت نفل پڑھ لو اس کا یہ ثواب ملتا، یہ 100 بار پڑھ لو اس کا یہ ثواب ملتا، یہ کام کر لو اس کا یہ ثواب ملتا۔ اب لوگوں کی یہ طبیعت ہے بلکہ ان کو ایسا بتانے پڑتا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسا دنیا میں جو ہے بغیر پروفٹ کے کوئی کام نہیں کرتا ہوں، اگر جو ہے جاب کر رہا ہے تو اگر جو ہے اپنے آقا کی بات اگر برابر نہیں سنا، اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرا تو انہیں نکال دیتا امپلائر، اس کو امپلائی کو نکال دیتا۔ میں تیرے کو کام کرنے کے واسطے رکھا، تو میرا کام ہی نہیں کر رہا، تو رکھ کے کہیں کو دی سیلری بولتا ہوں۔ تو لہذا تو جو ہے دنیا کے تیرے باس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا ٹکنے کے لیے تو جو ہے کئی حربے اپناتا، صبح سے جو ہے تیار ہوتا، بیوی استری کرتی، کپڑے ناشتہ بناتی، جلدی اچھا دکھنا بول کے ساکس پہنتا، جوتے پہنتا، کپڑے پہن کے جاتا، ٹائم کو جو ہے مینج کرتا پورا زندگی بھر۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ باس ناراض ہو گیا تو میرے کو نکال دیتا۔ تو تیرے کو جو ہے انہیں کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، کون بھی ہونے دو باس، تو لہذا اس کی ریکوائرمنٹس کو باس ہے بول کے پورا کرتا، پھر وہ اللہ کی ریکوائرمنٹس کدھر جانا ہے؟ انہیں جو ہے تو بول رہا کہ انہیں میرا خدا ہے، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، تو پھر جو ہے وہ مولا کی بندگی ہے، بندہ ہے، تو پھر وہ بندے کی کدھر جانا ہو؟ اس کے ریکوائرمنٹس کب پورے ہونا؟ ادھر انہیں جو ہے ایسا خطرناک ہے، تو بھی مرتا انہیں بھی مرتا، دونوں مٹھی میں جاتے۔ تو مسلمان ہے تو جنت میں جاتا، تیرا باس کافر ہے تو دوزخ میں جاتا، مسلمان نہیں بنا۔ لیکن اس کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دے رہا، صبح اٹھنا بول کے اللہ راموں پہ اللہ راما لگا رہا، بیگم کو بول رہا 9 بجے اٹھا دینا میرے کو، 8 بجے اٹھا دینا۔ لیکن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس کب پوری ہونا میرے بھائی؟ اس کے تقاضے کب پورے ہونا؟ اس کا کرم ہم غلاموں پر اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی ایک فرد بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک واقعہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، وہ آگے جا کے بیان کروں گا آپ کو، اس کا کرم ہم کو کتنا مل گیا۔ دیکھو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو جبرائیل اپنے آپ کو دیکھ کے کہنے خوش ہو گئے کہ اللہ میں کو اتنا اچھا پیدا کرا، خوبصورت بنایا۔ تو جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے اللہ، کیا میرے سے بھی اچھا کسی کو بنایا کیا؟ تو بول کے پوچھا تو اللہ بولا کہ نہیں، تمہارے علاوہ کسی کو اتنا خوبصورت میں نہیں بنایا بول کے۔ تو جبرائیل اور خوش ہو گئے، مشکات الانوار کی حدیث ہے، اور خوش ہو گئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے پر سنہرے تھے اور اتنے بڑے پر کی طوالت تھی کہ مشرق اور مغرب ان کے پروں میں ڈھکے جانا، اتنے بڑے پر تھے ان کے، اور انتہائی خوبصورت تھے۔ تو کیا کیے مولا، یہی بات پہ جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تیرا شکرانہ ادا کرنا چاہوں گا بلکہ۔ تو اللہ بولا کہ جبرائیل ٹھیک ہے، پڑھو شکرانہ۔ تو جبرائیل کے شکرانے کی جو ہے کیفیت کیسی تھی؟ دیکھو، آپ کو جو ہے فرض پڑھو بولے تو 2 منٹ نہیں ہوتے جو ہے ہماری فجر اور ظہر ختم ہو جاتی۔ یہ ہماری فرض کا جو ہے طریقہ ہے، جبرائیل کی جو ہے شکرانے کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ ایک رکعت میں جب اللہ اکبر کہیں گے تو 300 سال وہ رکعت میں گزار دیں گے۔
پھر دوسری رکعت میں آئیں گے تو ہر رکن 300 سال تک گزاریں گے، ایسے کر کے کئی ہزار سال تک نماز کو پورا کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ کہے گا کہ جبرائیل جتنا میرا شکرانہ ادا کرنا تھا تم ادا کر لیے، تم میرا حق ادا کر لیے، جتنا یہ شکرانہ کرنا تھا پورا کر لیے، لیکن تم کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں بلکہ میں۔ تو جبرائیل بولے کہ مولا فرما، مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تم جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے اتنی طوالت کے ساتھ پڑھے، لیکن جبرائیل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم دنیا میں محمد کو بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی ذات کو بھیجیں گے جو ہمارے حبیب ہے، دنیا میں ان کا نام محمد ہوگا اور آسمانوں میں ان کا نام احمد ہوگا، بلکہ ان کی امت آئے گی اور صبح قیامت تک ان کی امت رہے گی، اور وہ امت ایسے ہوگی، وہ گناہگار بھی ہوگی، وہ خطاکار بھی ہوگی، وہ سیاہکار بھی ہوگی، وہ اللہ کی نافرمان بھی ہوگی، لیکن اپنی تمام خصلتوں کو باوجود، تمام گناہوں کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت مختصر نماز ادا کرے گی، وہ ایسی نماز ادا کرے گی جو تمہاری نماز جیسی نہیں ہوگی۔ ان کی نماز میں دنیا کا خیال بھی ہوگا، ان کی نماز میں جائیداد کا خیال ہوگا، ان کی نماز میں بیوی بچوں کا خیال ہوگا، وہ جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کریں گے، لیکن جبرائیل ان کے حبیب ہمارے حبیب ہے، ہمیں محمد سے پیار ہے، ان کی نسبت سے ان کی پڑھے جانے والی 2 رکعت نماز تمہاری ہزاروں سال نمازوں سے افضل ہوگی۔ میری بات تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل سے اللہ بولا کہ انہیں غلطیوں سے بھی جو 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ لیتا نا وہ تیری نماز سے افضل ہے، بلکہ بتا۔ بوران ہو گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے جبرائیل، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہنے لگے کہ مولا میری اتنے سالوں کی عبادت سے افضل وہ گناہوں کے ساتھ پڑھے جانے والی 2 رکعت نماز، ان کے بدلے کچھ نہ کچھ اجر بھی دیں گا، تو پھر کچھ نہ کچھ مرتبہ بھی دے گا ان کو۔ تو اللہ کہے گا کہ میں ان کو بدلے میں جنت المأوا دوں گا، بلکہ یعنی اللہ کے لیے جو 2 رکعت گناہوں کے ساتھ انہیں نماز پڑھتا، اللہ کے لیے جھکتا، تو اللہ بول رہا کہ جنت المأوا اس کو عطا کروں گا، بلکہ۔ تو جبرائیل بولے کہ مولا میں جو ہے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہوں کہ مجھے وہ جنت المأوا دیکھنے دے مولا، بلکہ دیکھنے کی تمنا کی ہے۔ دیکھو مصطفیٰ یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ جو ہے بندے کی بندگی اللہ سے کامل ہو جانا، بندہ اللہ کا مقرب ہو جانا، بلکہ بتا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ حکم دے گا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی امت کو میں جو جنت المأوا دے رہا ہوں دوں گا، جاؤ اس کی سیر کرو، بلکہ بولا اللہ تعالیٰ۔ تو جبرائیل، اچھا سب سے پہلے یہ بات سن لو، مصطفیٰ یہ فرمائے کہ ان کے پروں کی یہ شان ہوگی کہ پرندہ جب اڑنے کے لیے کیا کرتا، پروں کو کھولتا پھر اپنے آغوش میں لیتا۔ تو حضور فرما رہے ہیں اب جب جبرائیل کے پروں کی یہ شان ہے کہ اڑنے کے لیے جب اپنے پنکھوں کو کھولیں گے تو 300 سال کی مسافت آگے چلے جائیں گے، یعنی یہاں پر پر کھولے تو 300 سال دور چلے جائیں گے، اور جب اپنے پروں کو اپنے آغوش میں لیں گے تو اور 300 سال کی مسافت طے ہو جائے گی، بلکہ حضور تو پر کھولیں گے 300 سال آگے چلے جائیں گے، پر آغوش میں لیں گے 300 سال آگے چلے جائیں گے۔ یہ شان کے ساتھ جبرائیل کیا کرے، جنت المأوا میں قدم رکھے اڑنے کے لیے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ غلاموں تم کو جو جنت مل رہی، حضور اس کا مشاہدہ کرا رہے ہیں آپ کو۔ حضور بول رہے ہیں کہ جبرائیل جو ہے جنت المأوا میں ایسے ہی شان کے ساتھ مسلسل اڑتے جائیں گے، مسلسل اڑتے جائیں گے۔ اب کتنے سال اڑیں گے؟ سال 2 سال نہیں اڑیں گے، 15 اور 20 سال نہیں اڑیں گے۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پروں کی یہ شان کہ کھولو تو 300 سال دور چلے جائیں، بند کرو تو 300 سال دور چلے جائیں، مسلسل نان سٹاپ وداؤٹ اینی بریک کے جبرائیل 300 سال جنت المأوا میں سیر کریں گے۔ 300 سال گزر جانے کے بعد
ایک جنت الماوا کے درخت کے نیچے آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. سجدہ کر کے بولیں گے کہ مولا 300 سال سے نان سٹاپ مولا سیر کر رہا ہوں, اے اللہ کتنا حصہ طے کرا میں جنت کا؟ پوچھیں گے. آدھا کرا, حدیث میں مصطفیٰ بول رہے ہیں, ایسا بولیں گے جبرائیل. آدھا حصہ طے کیا, پاؤ طے کیا, یا پان طے کر لیا, کیونکہ تھک گئے پار ہوتے ہوتے اڑتے اڑتے. اب اللہ کیا فرما رہا دیکھو جبرائیل سے, اے جبرائیل, حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ جبرائیل سے اس طرح کہے گا کہ اے جبرائیل, تم جو شان کے ساتھ اڑ رہے ہو, اگر 3000 سال تک بھی مسلسل جنت المأوا کا سفر کرو گے تو اس کے پاؤ حصے کا بھی مشاہدہ نہیں کر پاؤ گے. یہ جنت اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کے حصے میں عطا فرما رہا ہے. 3000 سال تک بھی اگر جبرائیل وہ پروں کی شان سے اڑیں گے تو بھی پاؤ حصہ طے نہیں کر سکیں گے میرے بھائی. وہ جنت حضور بول رہے ہیں کہ جو 2 رکعت نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا اس کو یہ عطا ہوتا, بلکہ مصطفیٰ فرما رہا ہے. ایسی شان ہے اللہ رب العزت جو ہم غلاموں کو عطا فرما رہا ہے. عزیزان محترم, میں یہ نہیں کہتا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو شفاعت نہیں ہوتی, بلکہ ہر غلام پر مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہے اور مصطفیٰ شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کے لیے ایمان پہ موت ہونا نہیں ہونا شرط ہے. مصطفیٰ کی شفاعت چاہنے والے کے لیے شرط ہے کہ اس کی موت ہونا ایمان پر. تو مصطفیٰ جب دوزخ میں مشاہدہ کریں گے غلاموں کے دلوں پر, تو جس کے دل میں رائے برابر کا ایمان ہوگا اس کو دوزخ سے نکال لیں گے وہ. تو وہ ایمان کے ساتھ مرنا ہی نہیں پہلے یہاں پر. تو لہذا ہم اپنے اعمال پہ ضمانت دیتے جی ہم ایمان پہ مرتے کہ نہیں مرتے کی. کوئی ایسا ہاتھ اٹھا کے نہیں بولتا کہ مول صاحب میں ایمان پہ مرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے اعمال ہے, اتنی ریاضتیں ہیں, بلکہ نہیں بول سکتا. کوئی نہیں بول سکتا, کوئی بول نہیں سکتا اس بات کی جو ہے ضمانت نہیں دے سکتا کوئی. عزیزان محترم, اس کے لیے جو ہے ایمان پہ مرنا پڑتا حضور کی شفاعت کے. ہر کوئی یہ بندہ بولتا, نیک بھی ہوں دے, گناہگار بھی ہوں دے, خطا کار بھی ہوں دے, یہی بولتا کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے. بولتا اللہ سے تیرے کو محبت ہے, پلٹ کے اللہ تیرے سے محبت کرنا اس میں کمال ہے. پلٹ کے اللہ بندے سے محبت کرنا یہ کمال کی بات ہے میرے بھائی. ہر کوئی یہ بولتا کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے, لیکن وہ محبت میں کتنی سچائی ہے وہ خود جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے. کیونکہ اللہ جب بندے سے محبت کرنے لگے تو پھر وہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا. انہیں بول رہا میرے کو اللہ سے محبت ہے, ادھر گناہ بھی کر رہا, چغلی بھی کر رہا, غیبت بھی کر رہا, ڈاکہ بھی ڈال رہا, کیا کیا کی کام کر رہا. تو لہذا اس کی محبت میں کمال نہیں ہے. امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں, تم اللہ کی محبت کے دعوے کر رہے ہو, اللہ کی محبت کیا ہے تم کو پتا ہے؟ پوچھے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت اگر تم کو دیکھنا ہے تو حضرت عیسیٰ کا وہ واقعات سن, تو بلکہ سنا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں حدیث شریف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں, یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارے کو محبت ہے, لیکن وہ محبت کیسا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں, گزرتے گزرتے آپ کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا. ایک جوان جو ہے باغ میں پانی دے رہا ہے, مالی ہے باغ کا. انہیں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ہے, اللہ کے نبی ہے, فوری پانی چھوڑ دیا, آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ اے روح اللہ, آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے, آپ اللہ سے محبت کا ایک ذرہ مجھے مل جائے, دعا کریے. بلکہ وہ نوجوان کیا بولا, اللہ کی محبت کا ایک ذرہ میرے کو عطا ہو جانا, ایسا اللہ سے دعا کرو. بلکہ تو حضرت عیسیٰ کیا بولے, تو برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی محبت کا ایک ذرہ. بلکہ ایک ذرہ کیا ہوتا آپ کو معلوم ہے؟ تھوڑی ریت اٹھا لو, اس کے اندر سے جو ایک چھوٹا سا حصہ ہتھیلی میں رکھ کے دور سے دیکھے تو نظر نہیں آتا نظر آپ کو. وہ ایک ذرہ ہے.
اور انہیں بول رہا کہ میرے کو وہ محبت کا ایک ذرہ عطا ہو جانا، ایسا دعا کرو. اور عیسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بول رہے ہیں کہ تیرے کو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ عطا ہو گیا تو اپنی کیفیت میں نہیں رہتا، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو انہیں کیا بولا کہ اگر ایک ذرہ نہیں برداشت کر سکتا ہوں تو آدھا ذرہ نصیب ہو جانا اس کی بارگاہ سے، ایسا تو دعا کرو. تو حضرت عیسیٰ کیا کرے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ یہ نوجوان کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے مولا، بول کے دعا کرے. یہ دعا کرے اور آپ چلے گئے، نبی ہیں، اللہ دعا قبول کر دیا. دعا قبول ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور کئی زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد، وہی راستے سے پلٹے، باغ دیکھے لیکن باغ کا مالی نہیں ہے وہ نوجوان باغ میں نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے لوگوں سے، یہاں باغ میں ایک نوجوان تھا جو باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا، پیڑ پودے پر پانی دیتا تھا، وہ مالی کہاں پر ہے وہ نوجوان؟ تو لوگوں نے کہا وہ نوجوان جس کے حق میں آپ نے اللہ سے آدھی محبت کے ذرے کی دعا کی تھی. کہا کہ ہاں وہی نوجوان. تو لوگوں نے کہا وہ دیوانہ بن گیا، حضرت بول کے وہ دیوانہ بن گیا، اب انہیں لوگوں میں نہیں ملتا، وہ پہاڑ پہ ہم دیکھیں اس کو، وہاں جا کے دیکھ لینا اس کو. حضرت عیسیٰ بولے کہ میں اس کو دعا کرا، اس کا کیا تو بھی معاملہ بنا کہ بول کے سفر کر کے وہ پہاڑ کے پاس گیا. وہ پہاڑ پہ گئے اور جا کر دیکھنے لگے تو ایک نوجوان جس کے حق میں آپ دعا کیے تھے، وہ نوجوان پہاڑ کے کونے پر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف بیگانوں کی طرح دیکھ رہا ہے. حضرت عیسیٰ سلام کرے، جواب ہی نہیں دے رہا، انہیں کچھ سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا. اب عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اس کو کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں روح اللہ ہوں، کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی. وہ نوجوان عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے، اس نے آسمان کی طرف دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ کی طرف پلٹ کے دیکھ نہیں رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ کانورزیشن ہونا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ کس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم نے ہماری محبت کا آدھا ذرہ اس کو عطا فرمانے کے لیے دعا کیا تھا؟ اے عیسیٰ کیا تم بھول گئے ہو کہ جس غلام کو ہماری محبت کا آدھا ذرہ مل جائے وہ دنیا سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے؟ اللہ کہنے لگا کہ وہ کسی اور کی طرف کیا متوجہ ہوگا، اس کی توجہ خدا کی ذات کی طرف ہو گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ ہماری محبت کا آدھا ذرہ اس کو مل گیا. اب یہ کیفیت میں ایسی آ گیا ہے کہ زندہ حالت میں آرے سے سر سے پاؤں تک چیر بھی دیا جائے تو بھی اس کو خبر نہ ہو. اللہ کی محبت میں ایسا ڈوب گیا، اللہ کی محبت میں اس کے سمندر میں ایسا غرق ہو گیا. آدھا ذرہ اللہ کی محبت کا مل گیا تو اس کی کیفیت ایسی ہو گئی. ہم خالی رٹ لگا کے بیٹھے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. یقیناً سب کو اللہ سے محبت ہے، انہوں پلٹ کے ہمارے سے محبت کر رہے نہیں کر رہے یہ دیکھیں. اگر ان کی محبت مل گئی تو اللہ بول رہا کہ انہیں یہ کیفیت میں آ گیا کہ آرے سے سر سے زندہ حالت میں چیرا جائے، پورا پیروں تک چیر دیا جائے تب بھی اس کو ہوش نہیں آتا بلکہ. تو یہ پلٹ کے اللہ بندے سے محبت کرے تو یہ اس کی کیفیت، اس کا حال بنتا میرے بھائی، یہ اس کا حال بنتا. ہم کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا، ہم کو اللہ کی بارگاہ میں تڑپنا نہیں آتا، اس کی بارگاہ میں ہم کو جو ہے مانگنا نہیں آتا. ہماری توبہ میں کھوٹ ہے، ہماری توبہ میں جھوٹ ہے، ہماری توبہ میں جو ہے مکاری اور فریبی ہے، اسی لیے ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. رات بھر نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، پھر دوسرے دن کیا حالات بنتے وہ آپ بھی جانتے وہ ہم بھی جانتے، تیسرے دن کیا معاملات بنتے وہ آپ بھی جانتے وہ ہم بھی جانتے میرے بھائی. تو مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ یہ دعا ایسا نہیں کرنا، دعا کرنے کے بعد تیری کیفیت بدلنا بلکہ بول رہے مصطفیٰ، دعا کرنے کے بعد تیرے حالات بدلنا بلکہ حضور فرما رہے ہیں. سورہ یاسین شریف میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائے؟ اليوم نختم على افواہہم،
آج ہم تمام لوگوں کے منہوں پر مہر باندھ دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے وہ کیا کیا کرتے تھے دنیا میں. یہ ہاتھوں کو کہاں کہاں پر استعمال کیا تھا، یہ ہاتھوں سے چوری کیا تھا، یہ ہاتھوں سے جو ہے کس کو مارا تھا، کیا کرا تھا، کیا کیا گناہ کیا تھا، یہ ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں بولیں گے کہاں کہاں چلا تھا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ کے لیے گیا تھا یا کوئی گناہ کرنے کے لیے اپنے پیروں کو آگے بڑھایا تھا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمام اس کے جسم کے پارٹس اس کے خلاف گواہی دیں گے بلکہ وہ غلط. مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ جب آیت شریف آئی کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے خلاف مقدمہ ظاہر کر دیا جائے گا، انہیں ایسا ہوتا ایسا ایسا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ اس کے پیر سب جو ہے گواہی دیں گے. اب فرشتے کہیں گے کہ چلو تمہارے خلاف مقدمہ ظاہر ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا، اب دوزخ میں جانا ہے. تو انہیں بولے گا کہ کہاں ہے گواہ، کہاں ہے بلکہ پوچھے گا. گھبرا کر دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، گواہ نہیں ملیں گے، خاموش بیٹھے گا. گواہ لاؤ، اس کے بعد جو ہے دوزخ میں جاتا. تو اللہ جو ہے اس کی جسم کے پارٹس کو بولے گا کہ تو اس کے خلاف گواہی دے. پورے جو ہے گواہان جب گواہی دے دیتے مایوس ہو جاتا، مایوس ہو کے جو ہے دوزخ کی طرف فرشتے پلٹ کے اس کو لے کے جاتے. تو جو ہے جاتے اتنا مایوس ہو جاتا کہ مایوس ہوتے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں ایک آواز آتی، اس کے جسم سے اس کے آنکھ کی پلک جو ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی. پورے جسم خلاف گواہی دے دیے، یہ آنکھ کی ایک پلک اللہ کی بارگاہ میں کہتی کہ اے اللہ تو کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو آنکھ تیری خشیت میں تیرے خوف سے روئے اور تو اس کے رونے کو دیکھ کے اس کو بخش دیتا، بلکہ نہیں بولا تھا مولا بلکہ بولتی. وہ پلک بولتی اے اللہ تو ایسا نہیں بولا تھا جو تیرے خوف میں بھیگ جائے تو اس کی مغفرت کر دیتا. تو اللہ کہے گا کہ یقیناً ہمیں ہمارا وعدہ یاد ہے، میں بولا تھا ایسا. تو پلک کہے گی کہ مولا یہ رات کی تنہائیوں میں مولا مجھے تر کرتا تھا تیری خشیت سے. اے اللہ یہ رات میں مولا روتا تھا مولا تیرے ڈر سے. اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں مولا اس نے یقیناً گناہ کیے ہیں، یہ خطاکار تھا، یہ سیاہ کار تھا، تیری بارگاہ کا دھتکارا ہوا بندہ تھا، لیکن مولا تیرے خوف سے مولا اس نے مجھے تر کیا ہے، مولا اس کی بخشش فرما. تو اللہ کہے گا کہ فرشتوں سب لوگوں نے مقدمہ خلاف ظاہر کیا ہے، لیکن اس کی پلک کی بدولت ہم اس کی بخشش کر دیتے ہیں. ایسا بخشش ہو جاتی میرے بھائی. تو لہذا کیا کرنا، یہ رات میں رونا انہوں مان لیتے، انہوں بخش دیتے، انہوں بول رہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا، معافی چاہے تو صحیح میں اس کو بخش دیتا ہوں. تو یہ رات بخشش چاہنے کی ہے اس کی بارگاہ سے، اس کی بارگاہ سے خیرات لینے کی بات ہے. عزیزان محترم اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی. حضور فرماتے ہیں کہ آنے والی سارے فیصلے تو اٹل ہو گئے، کیا ہوتا اس کے ساتھ کیا نہیں ہوتا اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تمام چیزیں لکھ دیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، لیکن اس کا آرڈر اس کا فیصلہ یہ رات میں بندوں کو دیا جاتا ہے. تو حضرت علی فرما رہے ہیں اسی بات کو کوٹ کر کے کہ قوموا لیلہا، یہ رات میں اللہ کی عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. کیونکہ حضور پاک علیہ السلام حضرت علی نے کہا کہ شعبان کی جب 15ویں شب آ گئی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ 14 رکعت نفل نماز ادا کی، 14 رکعت نفل نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ تشریف فرمائے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فلق 14 مرتبہ پڑھے، سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، اور سورہ توبہ کی آخری آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم کی پوری آخری آیتیں پڑھے. اس کے بعد دعا کرے. تو حضرت علی بول رہے کہ میں بولا کہ یا رسول اللہ آپ یہ عمل کیے اس کے بارے میں بھی بتائیے. تو حضور فرمایا کہ اے علی میں جو کرا تم دیکھے، اگر میری امت کا کوئی شخص یہ کام جو میں کیا ہوں
اگر وہ کرے گا تو اللہ اس کو 20 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 20 سال کے روزے رکھنے کا اس کو نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 15ویں شعبان کے دن جو بندہ روزہ رکھے گا نفل روزہ، تو گزشتہ اور آنے والے سال میں روزوں کا ثواب اس کے نام عمل میں اللہ لکھ دے گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام پریکٹیکل یہ عمل کر کے بتائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلسل اللہ رب العزت کی رحمت بندوں پر ایسا ٹھاٹے مارتی ہے اس رات میں کہ قبر پہ جتنے لوگ عذاب پا رہے ہیں ساروں کے عذابات کو جو ہے یہ رات میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کی رات کتنی برکت والی رات ہے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتی۔ تو حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ یہ رات میں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، اور جتنے بندے گناہوں سے توبہ کریں گے، جتنے بندے اللہ کی بارگاہ سے خیرات مانگیں گے، اللہ کثرت سے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کے زمانے میں 1500 سال پہلے ایک قبیلہ تھا، بنو کلب اس کا نام تھا، سب سے زیادہ بکریاں، بکرے، بھیڑ وغیرہ وہ قبیلے میں پائے جاتے تھے، وہ قبیلے میں پائے جاتے تھے۔ تو لہذا حضور فرمائے کہ وہ بنو کلب کی جو بکریاں ہے وہ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ جو ہے دوزخ سے بندوں کو رہائی عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ رات گناہوں سے معافی چاہ لینے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بننے کی رات ہے۔ عزیزان محترم، آپ جو ہے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ دیکھو صاحب، ہم اپنے اعمال کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بندہ جب کثرت سے گناہ کرتا نا، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا، تھوڑے وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، عبادتیں بھی کرنا ہے آپ کو۔ بندہ جب کثرت سے گناہ کرتا، خطائیں کرتا، تو اللہ رب العزت جو ہے بندے کو اچانک کہیں کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ بندہ جب خطا کرے، بچہ زیادہ شرارت کرتا تو بابا ایک بار دیکھتا، 2 بار دیکھتا، اماں دیکھتی، اٹھا کے جو ہے بھیری رکھ دیتی تھی، مار دیتے اس کو اٹھا کے، ستارہ انہیں بہت بدبخت۔ تو اللہ بھی کیا کرتا، فوری بندے کے اوپر ایکشن نہیں کرتا، گناہ کرتے کہ روح قبض کر لینا، ایسا نہیں کرتا اللہ بندے کو ڈھیل دیتے جاتا، اب سدھرے گا، جب سدھرے گا، تب سدھرے گا، کب سدھرے گا۔ لیکن جب جو ہے گناہوں کا گھڑا جب بندے کا بھر جاتا، جب اس کا وقت اجل آ جاتا، تو اللہ جبرائیل کو بولتا، اسرائیل کو بولتا کہ اے اسرائیل، وہ فلاں نافرمان کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال کے میرے پاس لاؤ، انہیں بہت دنیا میں رہ کے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرا، آج اس کو بدلہ دینا ہے، بولتا اللہ۔ اتنی زندگی بھر انہیں رحمان ہے نا مصعب، انہیں رحیم ہے نا مصعب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا نا مصعب، تو کب جو ہے رحمت کی نظر سے اللہ تیکو تو دیکھا، تو کب اس کو پلٹ کے دیکھا؟ ندامت کی نظر سے کب اللہ کو پلٹ کے دیکھا تو؟ انہیں یقیناً رحمان ہے، رحیم ہے، انہیں قہار بھی ہے، یہ کہیں کو بھول گیا؟ انہیں جبار بھی ہے، یہ کہیں کو بھول گیا تو؟ انہیں بندوں کے گناہوں پر سخت گرفت کرنے والا ہے، یہ کہیں کو بھول گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ وہ بندے کی جان نکال کے لاؤ میرے پاس، آج اس کو بدلا دیتا ہوں۔ اسرائیل ساتھ میں کئی 100 فرشتوں کو، روایت کے مطابق 500 فرشتوں کو لے کے اس کے پاس آتے ہیں، آگ کے انگارے اور جو ہے کوڑے لے کے جو ہے اس کے پاس آتے ہیں، پورے جسم پر اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر جسم کے رگ اور ریشے میں وہ کوڑے دھس جاتے ہیں، پکڑ کے پھر اس کو کھینچتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ بڑی ذلیل، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو موت نصیب ہوتی ہے۔ ہم لائٹ لے کے گناہ کر رہے ہیں، لائٹ لے کے خطائیں کر رہے ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کے فرمان کو نہ بھولو۔ حضور بول رہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہوتا نا، تو اس کے ایمان کو اس کے جو ہے سر پہ سے اٹھا لیا جاتا، بول رہے حضور، سر پہ سے ایمان کو اٹھا لیا جاتا۔ اب حضرت محدث دکن فرما رہے ہیں کہ جب اس کے سر پہ سے ایمان اٹھا لیا گیا، اگر وہی گناہ کی حالت میں مر گیا تو بول رہا تھا زندگی بھر مصطفیٰ کی شفاعت ہو جاتی، میں بخشے جاتا ہوں، میں جنت میں چلے جاتا ہوں،
لیکن محدث دکن وہ حدیث کو کوٹ کر کے بول رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا جب کوئی بنی آدم گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے سینے سے نور اٹھا کے سر کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، پھر گناہ سے دور ہو کر پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر وہ ایمان کو اس کے دل میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث کو کوٹ کر کے بول رہی کہ وہ اگر گناہ کی حالت میں ایمان نہیں ہے، اب یہ مر گیا تو ایمان کی حالت میں مرتا، بغیر ایمان کے مرتا، اب بتا تو فیصلہ علماء نہیں کرتے، فیصلہ تجھ کرتے رات تو کیا کرتے؟ بغیر ایمان موسیٰ ایمان اڑ گیا، اسرائیل آ کے روح کھینچ لیے، اب پھر روح چلے گئی، اب پھر یہ مردے جسم میں ایمان کہیں داخل ہوں گا تو ٹھیک ہے، تم ہی مان لیے کہ ایمان کے بغیر تم مر جاتے، تو پھر اب بتاؤ زندگی بھر ہمیشہ کی دوزخ تمہارے مقدر ہو جاتی، ہمیشہ کی دوزخ مقدر ہو جاتی۔ عزیزان محترم، یہ گناہگاروں کے ساتھ اتنا ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کا جو ہے معاملہ ہوتا، لیکن جو بندہ نیک ہوتا، جو اللہ کا مقرب ہوتا، جو راتوں میں اٹھ کے اللہ اللہ کرتا، جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا، زبان کی حفاظت کرتا، دل کی حفاظت کرتا، ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرتا، تو اللہ بولتا کہ اے اسرائیل، وہ فلاں جگہ پہ میرا بندہ ہے، آج اس کی موت کا وقت آ گیا، آج ہم اس کو اپنا دیدار کرانے والے ہیں، ہماری بارگاہ میں مقرب بنانے والے ہیں، جاؤ اور اس کی روح کو ہماری بارگاہ میں لے کر آؤ تاکہ اس کی روح کو ہم منور کر دے۔ تو اسرائیل اس کے پاس آتے، رحمت کے ساتھ آتے، آنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں یہ بات سنا کر، آنے کے بعد کیا ہوتا میرے بھائی، اسرائیل کیا کرتے عمومی طور پہ جو ہے منہ سے روح کو کھینچتے، تو اسرائیل بھی جو ہے قریب منہ سے جو ہے روح کو کھینچنے لگتے، تو وہ منہ کہتا ہے، زبان کہتی ہے، وہ روح کہتی ہے، اے اسرائیل کیا اس روح سے تم اس منہ سے روح نکالو گے کہ وہ منہ، وہ زبان جو صبح شام یار کا ذکر کیا کرتی تھی، وہ صبح شام مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے بولتی تھی، وہ اللہ اللہ کے ترانے کرتی تھی، وہ غوث غوث کی بولی کیا کرتی تھی، کیا اس زبان سے تم جو ہے مجھے نکالو گے؟ اسرائیل بولتے کہ یہ تو صحیح بات ہے، اب کیسا کرنا؟ پھر اسرائیل کیا کرتے، وہ آنکھوں سے روح نکالنا چاہتے، تو وہ روح کہتی، اے اسرائیل کیا مجھے ان آنکھوں سے نکالو گے؟ یہ آنکھیں جب بھی جو بھی دیکھی خدا کی تجلیاتوں کا مشاہدہ کی، جو بھی دیکھی یا تو خدا کے جلوے دیکھی یا ولیوں کی ولایت دیکھی ہے، کیا اے اسرائیل ان آنکھوں سے مجھے نکالو گے؟ لہذا اسرائیل پریشان ہو جاتا۔ یہ حدیث شریف ہے، ہم کو نہیں معلوم تھی اب تک، عزیزان ہم سنے نہیں کرے نہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو شاید یہ حدیث شریف نہیں معلوم ہے۔ تو اس کے بعد اسرائیل بولتے صحیح بات ہے، آنکھوں سے کیسا نکالنا؟ یہ ہاتھوں سے نکالنا چاہتے، ہاتھوں سے نکالنا چاہتے کہ وہ ہاتھ بولتی، روح بولتی، اے اسرائیل کیا ان ہاتھوں سے مجھے نکالو گے؟ یہ ہاتھ جب بھی بڑے ہیں اللہ کے لیے غریبوں میں خیرات کرنے کے لیے بڑے ہیں، یہ والدین کا بازو بننے کے لیے بڑے ہیں، یہ لوگوں کو سہارا دینے کے لیے بڑے ہیں، اے اسرائیل کیا ان ہاتھوں سے مجھے نکالو گے؟ وہ اسرائیل کہتے ہیں بات تو صحیح ہے لیکن پیروں سے نکالتا ہوں، پیروں سے نکالنا چاہیں گے، وہ روح کہتی ہے اے اسرائیل کیا ان پیروں سے مجھے نکالو گے؟ جب بھی چلے ہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑے ہیں، جب بھی چلے ہیں اولیاء کی چوکھٹ کی طرف بڑے ہیں، جب بھی چلے ہیں نیک کاموں کی طرف بڑے ہیں، اے اسرائیل کیا ان پیروں سے جو ذکر میں مصروف تھے ان سے مجھے نکالو گے؟ اسرائیل جو ہے پریشان ہو جاتے، حیران ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، اے اللہ اس کا وقت اجل تو آ گیا مولا، لیکن جہاں جہاں سے نکال رہا ہوں پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو تیرے ذکر سے خالی ہو، لہذا مولا میں نکال نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ وقت تو آ چکا ہے، روح نکالنا تو ہے مولا لیکن نکالے کیسا؟ یہ آپ کا ہمارا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہاں سے اٹھنے کے بعد ایسی توبہ کریں گے، ہمارے ساتھ ایسا ہونا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اسرائیل جب اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ وقت اجل تو آ گیا بندے کا، روح نکالنا تو ہے لیکن جسم کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے
جو تیرے ذکر سے خالی ہو، پورا جسم تیری عبادت کے لیے وقف ہو گیا، فنا ہو گیا، مولا روح کیسے نکالوں؟ اب اللہ کو معلوم ہے روح نکالنا بھی ہے، کیسے نکالنا ہے۔ یہ تقاضے دیکھو اللہ کے بندوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، یہ نزاکتیں دیکھو، یہ بندوں سے الفت اور محبت دیکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے اے اسرائیل تم نہیں جانتے، میرے کو معلوم میرے بندے کی روح کو جسم سے کیسا نکالوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اسرائیل اپنی ہتھیلی پر اللہ لکھو، اپنی ہتھیلی پر اسم جلالہ ہمارا نام لکھو، اور لکھ کر وہ روح کو بتا دو۔ بلکہ اب یہ بولنا تھا اسرائیل اپنی ہتھیلی پر اللہ لکھتے ہیں اور لکھ کے وہ روح کو بتاتے ہیں۔ روح جب اسرائیل کی ہتھیلی پر نام خداوندی کو دیکھتی ہے تو خدا کے جلووں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اسرائیل کی ہتھیلی پر وہ نام اللہ کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ محدود جسم میں کیا کر رہی ہوں، یہاں سے نکلوں گی تو خدا کی بارگاہ میں رقص کروں گی، واللہ محدود زمانے میں چلے جاؤں گی، اللہ کے قرب میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ دیکھتی ہے اور نکل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ محدود جسم میں کیا کر رہی ہوں فوری نکلتی ہے اور ذات الہی میں فنا ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہونا میرے بھائی، یہ ہمارا ایسا معاملہ ہونا، ہمارا معاملہ وہ لوگوں کے سر کا نہیں ہونا جو اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ کو نہیں مانے، ایسا نہیں ہونا ہمارا معاملہ۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ عزیزان محترم، یہ معاملہ ہونا میرے بھائی، یہ حدیث شریف کو سامنے رکھ کے حضرت محدث دکن ارشاد فرمائے تیرے کو کیا معلوم رہے وہ معاملہ کیا ہے، بول رہے ہیں تیرے کو کیا معلوم وہ تقاضے کیا ہے اللہ کے؟ آپ فرما رہے ہیں جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کو سب کچھ سمجھتا تھا، تو بول کے بول رہے ہیں۔ محدث دکن فرما رہے ہیں تو اپنی اماں کے جب پیٹ میں تھا تو سب میری دنیا یہ ہے، بلکہ مینڈک جب بولی میں رہتا تو یہ سب کچھ ہے بولتا، یہ دنیا ہے بولتا، سر اٹھا کے پانی کے اوپر سے باہر نکلا تو دنیا بڑی ہے۔ تو انہیں وہ حضرت محدث دکن بول رہی کہ تیرے کو کیا معلوم، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو یہی دنیا ہے بول کے بولا تو، اور ماں کے پیٹ میں سکون میں تھا۔ اب جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تو ہر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد روتا ہے، کیوں؟ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ میں سکون میں تھا، یہ تنگ جگہ پہ کیوں میرے کو لالی ہوئی؟ اسی لیے ہر بچہ روتا ہے ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے، تو اسی لیے تو رویا تھا کہ تیرے کو وہاں سکون دکھا، یہاں آیا تو رویا کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اچھی جگہ تھی، وہاں سب مل رہا تھا، یہاں کیوں لا لیے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آہستہ آہستہ بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے تیرے کو عقل آ گئی، تو دنیا کی رنگینیوں میں رگے گیا، دنیا کی زینت میں ایسا محو ہو گیا، ڈوب گیا، ایسے اس کے جال میں پھنس گیا، تیرے کو دنیا دکھی، دنیا کی دولت دکھی، دنیا کا آرام دکھا، دنیا کی مستی دکھی، دنیا کی ہستی دکھی، اتنا دنیا دنیا بولا، اب تیرے کو جو ہے مرنا اچھا نہیں دکھ رہا تیرے کو۔ اب تو دنیا میں اتنا مست اور مگن ہو گیا، اب تیرے کو مرنا ہے بولے تو تجھے ڈر لگتا، کئی کو؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں سکون تھا، دنیا میں آیا، دنیا اچھی لگی، اب آخرت تیرے کو بھلی نہیں لگتی بول کے۔ لیکن جب تو آخرت کی حقیقت کو سمجھے گا تو جب تیرے کو جا کے معلوم ہوگا وہ ماں کا پیٹ بھی تنگ تھا، یہ دنیا بھی تنگ ہے، لیکن جو آخرت کے مراحل ہے وہ لامحدود ہے، وہ انلمیٹڈ ہے۔ دنیا میں اللہ کے دیدار سے محروم رہتا، مر گیا تو اللہ کا دیدار کر لیتا۔ یہ کس کو معلوم ہونا؟ یہ اس کو چاہنے والوں کو معلوم ہونا۔ انسان کو کسی سے جب محبت ہو جاتی تو اتنا وہ ہوتا، انہیں صبح شام وہ محبت میں ڈوبے ہوا رہتا، صبح شام انہیں یاد آتا اس کو۔ آئینے میں ٹھہر کے 1 گھنٹہ ایسا مانگ کرے تو کیسا دکھتا ہوں، ایسا کرے تو کیسا دکھتا ہوں، اوپر کر لیے تو کیسا دکھتا ہوں، زلفیں چھوڑ لیا تو کیسا دکھتا ہوں، ایسا دکھتا۔
یہ اچھا دکھ رہا شرٹ، وہ اچھا، کیوں؟ وہ محبوب سے ملنا ہے، جا کے اس سے ملاقات کرنا ہے۔ لوگ بولے مجنو دیوانہ ہے کیا تو؟ قیس تھا نام، قیس کتوں کے پیر چوم رہا ہے، دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ تو مجنو کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے میری دیوانگی، یہ کتا عام کتوں کی طرح نہیں ہے، یہ میری لیلا کی گلی سے ہوتا ہوا آیا ہے، تو اس کتے کو لیلا کی گلی سے نسبت ہو گئی، اسی لیے پیر چوم رہا ہو۔ تو تیرے کو کسی دنیاوی محبوب سے محبت ہو گئے تو ایسا دیوانہ ہو جاتا۔ لیلا 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 انگلی کو جو ہے قلم بنا دیا، ریت کو ورق بنا دیا، لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں لکھ رہا ہے؟ باپ نے کہا تیرے کو اللہ کی بارگاہ میں طواف کے لیے لایا، تو کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ اللہ کرنا چھوڑ کے لیلا لیلا کہہ رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو کہا کہ مجنو بننا پڑے گا، معلوم کرنا ہے۔ اگر یہ حقیقت کو تلاش کرنا ہے تو مجنو بننا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، تیرے کو دنیاوی محبت ہو جائے تو تو ایسی دیوانگی دکھاتا، انہیں تو خالق کائنات ہے، اس کے ساتھ کیسے دیوانگی دکھاتا؟ انہیں تو مالک کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام نبیوں کا خدا ہے، تمام کائنات کا خدا ہے، پھر اس کے ساتھ تو کیسی دیوانگی دکھانا؟ انہیں قرآن میں بول رہا من اعما فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعما، من اعما فہو، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو اس دنیا کا اندھا ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا بنا کے اٹھایا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا اگر مشاہدہ نہیں کر رہا ہے تو آخرت میں ایسے بندے اندھے بن کے اڑتے پر اللہ کا دنیا میں دکھ رہا آپ کو، لیکن اگر اللہ کی معیت اور اس کا قرب حاصل نہیں کرے تو اللہ بول رہا کہ جو یہاں کا اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں اندھا بنا کے اٹھایا جاتا۔ بلکہ اندھے نہیں بننا ہے میرے بھائی، ہم کو آج کی رات میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے آپ کو بیزی بتا رہے ہیں، مصروف بتا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو فرصت نہیں ہے ہمارے کو عبادت کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی۔ ذرا اپنے ذہن میں بوجھ ڈالو، تھوڑا وزن کرو اپنے ذہن کو، سوچو پیدا ہوئے تھوڑی ہوش آ گئی، بولنا آیا تو اماں بابا لے کے جا کے اسکول میں ڈال دیے، مدرسے میں اسکول میں ڈال دیے، انگریزی اسکول میں۔ اماں جو ہے بچے کو برابر 8 بجے کا الارم لگا کے تیار کر کے بھیجاتی، بچہ 4 بجے آتا، پھر اس کے بعد جو ہے آنے کے بعد 6 بجے اچھا پڑھنا بول کے ٹیوشن لگا دیتے، 10 بجے پلٹ کے آتا۔ ایسا بچپن سے 15 سال کی عمر تک ایجوکیٹڈ ہو جانے تک اس کو جو ہے ایسا ٹرین کرتے۔ آپ بھی کر رہے نہیں کر رہے، سب کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ اٹھاؤ بول کے نہیں بولتا آپ کو، کون نہیں کر رہے بول کے نہیں پوچھتا آپ کو، آپ ذہن میں رکھ لو میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، آپ معلوم کر لو۔ تو اس کے بالغ ہونے تک، ایجوکیشن پوری ہو کے ایجوکیٹڈ بن جانے تک 25 سال 22 سال تک ایسا ٹرینڈ ہوتا، نمازہ نہیں، بیزی ایسا لیف کرا دیتے۔ اب پڑھ لیا، انٹرویو دیتا، جاب کرتا، اب سیم روٹین۔ بچپن میں اسکول کے لیے جاتا تھا، الارم لگا کے 8 بجے اٹھتا تھا، اب وہی الارم لگا کے آفس کو جاتا۔ ریٹائرمنٹ تک، ریٹائر ہونے تک پوری جوانی، پورا ادھیڑ بن، پورا بڑھاپا وہ آفسوں کے چکر کرنے میں لگا دیتا، ریٹائر ہوئے تک ایسا مصروف ہو گیا۔ کام کام کام، بچپن میں تعلیم، بڑے ہو کے کام کام کم، اب بوڑھا ہو گیا، اب ہڈیوں میں جان نہیں ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اب جو ہے بڑھاپا جو ہے ہسپتال کی رسیدیں پھٹانے میں نکال دیتا۔ تو آپ ذرا ذہن پہ بوجھ ڈالو، میرا بچپن، جوانی، ادھیڑپن، بڑھاپا ایسے نکل گیا میرے بھائی، ہے اس کے لیے کیا بھی نہیں کرے، ہم کچھ کرے ہی نہیں اللہ رب العزت کے لیے، ہم کیا کرے ہم اللہ رب العزت کے لیے؟ تو یہ جو لائف ہم جی رہی، آج ہم اتنے بیزی ہو گئے، کل آنے والے زمانے میں آپ کی اولاد اور زیادہ بیزی ہو جاتی۔ زمانہ دن بدن اپڈیٹ ہوتے جا رہا، اب آپ کے بچوں کا زمانہ اور زیادہ اپڈیٹ ہو جاتا، اور زیادہ اپڈیٹ ہو جاتا۔ تو یہی روٹین جو آپ باپ آج نبھا رہا ہے
وہی کل بیٹا نبھائے گا، کل جو بیٹا نبھائے گا وہ پوترا نبھائے گا. ایسی زندگی چلے گئی تو پھر ہماری نسل میں اللہ کا ولی کب پیدا ہونا؟ ہماری نسل میں اللہ کے محب کب پیدا ہونا میرے بھائی؟ اس کے نیک بندے کب پیدا ہونا؟ ہم کو اللہ سے ڈر نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. انہیں کیا کی بول رہا، ہم کیا کی الٹا پلٹا کر کے بڑھ جا رہے دنیا سے، کیا کی کر لے رہے. ہم جو ہے جب آفس سے باپ جب گھر کو آتا تو بیٹے کو کیا حالت میں دیکھتا، میں آپ سے نہیں پوچھتا ہوں، ذہن میں رکھ لو خالی. بیٹا یا تو تسبیح لے کے رہتا، سر پہ جو ہے ٹوپی پہن کے رہتا، ایسا رہتا نہ ٹی وی کھول لے کے نہ تو فون دیکھ لیتے رہتا. آپ بولو میرے بھائی، جب باپ تھکا ماندہ گھر آ رہا ہے تو اس کے بیٹے کی کیا حالت ہے؟ اللہ کو پوجنے والا بن رہا ہے یا اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ میں نہیں بولتا، آپ بولو. تو میں جب اپنے بیٹے کو زندگی میں دیکھ رہا ہوں، نہ میں اپنے باپ دادا کو پڑھ کے بخش رہا ہوں تو میرا بیٹا کہاں پڑھ کے بخش رہا. میں مر گیا تو میرے باپ دادا کے ساتھ جو سلوک ہوا، میرے بیٹے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے نہیں کرتے. سب باپ یہی بولتے کہ دکھ رہا ہوں صاحب، امیجنیشن ہو رہا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی کرتے ہمارے بچے. عزیزان محترم، اللہ فرما رہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو بول رہا اللہ. خالد بول رہا انہیں تم اتنا سوچ لیے گناہ کر لیں گے، انہیں رحمان ہے رحیم ہے بخش دیتا، لیکن انہیں اگر بخش نہ رہتا تو انہیں کئی کو بولتا تھا اللہ سے ڈرو بول کے. تو ڈرا تو اس بخش تو نہ تیرے کو بولتا. اللہ بول رہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ذات کو یہ چاہیے، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی. دیکھو آپ، ہم جو آنے والا کل اللہ بول رہا آخرت کے لیے تو کیا تو تیار کر کے رکھا. ہم کیا تیار کر کے رکھے؟ ہم جاب کر رہے ہیں، نہیں کرو بلکہ کوئی بھی نہیں بول رہے. آپ ٹائپنگ کرو، آپ انگلیوں سے حرکت دو، آپ جو ہے کی پیڈ کو، لیکن آپ کے دل میں اللہ اللہ رہنا، آپ کے زبان اللہ اللہ کرتے رہنا. جاب نہیں کرو بلکہ نہیں بول رہے. اللہ بول رہا آنے والے کل آخرت کے لیے کیا جمع کر کے رکھا. بیٹھ کے حساب کرتا ہے، 2 ایکڑ زمین رکھا، 2 بلڈنگاں رکھا، ایک فلیٹ رکھا، ایک یہ رکھا. یہ نہیں رہے مردے، تو اعمال کے لیے کیا رکھا؟ کیونکہ خبر میں تو جو گھر بنا کے رکھا وہ گھر میں تو دفن ہوگا، لیکن وہ زمین کے اندر دفن ہوگا. تو اگر چاہے گا تو کتنا بھی جمع کر کے رکھا ہوگا، مر کے تو مٹھی میں ملنا ہے تیرے کو. تو آخرت کے لیے کیا جمع کر کے رکھا وہ بول رہا تھا. تو کیا جمع کرا معلوم؟ تو وہ جمع کرا کہ بیٹے دفن بھی نہیں کرتے، پلٹ کے میں یہ لیتا ہوں، تو یہ لے، تو وہ لے بول کے پڑے ہوئے. تو یہ جمع کر کے رکھا. ہماری بارگاہ کے لیے کیا جمع کر کے رکھا؟ اللہ بول رہا ہمارے کو ایسے بندے نہیں ہونا. کیسے بندہ ہونا؟ یخافون ربہم، وہ بندے ہونا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، وہ بندے ہونا جن چیزوں کا اللہ حکم دیا وہ کرتے رہنا. ایک بات بول کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، یہی ختم کر دوں. آپ بول کے ختم کروں. عزیزان محترم، کیونکہ مصعب پورا ادھر بول دیا تو پھر عبادت کرو بول رہے، پھر عبادت کب کرنا، ٹائم دیتے نہیں دیتے، ان کے ایسا بھی سوچ لوں گیا. عزیزان محترم، ہر نبی معصوم ہوتا نا میرے بھائی؟ ہوتا نہیں ہوتا معصوم. کچھ گناہ نہیں ہوتے، خطائیں نہیں کرتا. پورے گناہوں سے، خطاؤں سے، گندگیوں سے، آلائشوں سے، ناپاکیوں سے سب جو ہے پاک رہتا ہوں. نبی معصوم ہوتا. لیکن انبیاء علیہ السلام کے اندر اتنی خشیت، اتنا اللہ کا ڈر. کیوں؟ تو اسی لیے کہ امت ان کو دیکھ کے سیکھنا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، اور اپنی زندگیوں کو گناہگار یہ دیکھنا کہ انہوں گناہوں سے پاک ہو کے بھی اللہ سے اتنا ڈرے. ہم تو اور زیادہ ڈرنا بلکہ ڈرنے لگنا ہمیں. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف تھا ان کو، ہر وقت زار و قطار حضرت یحییٰ روتے تھے اللہ کی بارگاہ. اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے والد محترم، قوم میں خطاب کرتے تھے. ساری قوم مکۃ المکرمہ میں ساری قوم جمع ہو جاتی.
حضرت زکریا بیٹھ جاتے ممبر پر، مسند پر بیٹھ جاتے اور پہلے قوم میں یہ دیکھتے کہ یحییٰ تو نہیں ہے کہیں. اگر حضرت یحییٰ ہوتے تو عذاب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کے نہیں سناتے تھے. نبی ہے یحییٰ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ان کو دیکھے تو انہوں اللہ سے خوب روئیں گے، اپنا آپا کھو دیں گے، بلکہ عذاب کی آیتیں بیان نہیں کرتے تھے. ایک بار ایسے ہی ہوا، مسند پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد دیکھے پوری محفل میں یحییٰ تو نہیں ہے، دیکھے تو دکھے نہیں، لیکن اچانک حضرت یحییٰ کیا کرتے، شال اپنے جو ہے سر پہ اوڑھ لے کے کمبل قوم میں جو ہے چھپ کے بیٹھ گئے تھے. حضرت یحییٰ نبی علیہ السلام تو زکریا علیہ السلام کو تو نہیں دکھے، تو نہیں دکھے تو کیا کرے، اپنی آنکھوں سے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں اور قوم میں خطاب کر رہے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ دوزخ میں ایک وادی ہے، ایک بڑی وادی ہے جس کا نام سکران ہے، اور پہاڑ ہے سکران، اور اس کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام غضبان ہے، جو اللہ کے غضب سے بنائی گئی ہے. اتنی گہری وادی ہے، اتنی گہری وادی ہے کہ اس وادی میں آگ کے تابوت ہیں، آگ کی بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، اور اللہ اس میں اپنے نافرمان بندوں کو جکڑ دے گا بول کے فرمائے. ایسا حضرت زکریا فرمائے وہ نافرمان بندوں کو اللہ جو ہے اس میں داخل کرے گا. روایت میں آیا کہ وہ وادی اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ 70 سال کے بعد اگر کسی کو ڈالا جائے تو 70 سال گزرنے کے بعد یا 70,000 سال گزرنے کے بعد اس کی جو ہے تہ میں جا کے گرتا ہو. اتنی بڑی وادی ہے وہ. تو یہ بولنا تھا کہ یحییٰ اپنی چادر اڑا دیے اور چیخ مارنے لگے محفل میں، سے سکران سے اللہ کی پناہ، غضبان سے اللہ کی پناہ. یہ بولتے بولتے بھاگنے لگے. زکریا علیہ السلام اپنی مسند سے اڑ گئے، آپ کی اہلیہ اڑ گئی کہ بیٹا آپا کھو چکا ہے، لہذا پیچھے بھاگنے لگے. جنگل میں آ گئے، بیٹا نظر نہیں آ رہا، یحییٰ علیہ السلام نظر نہیں آ رہا. لوگوں کو حضرت زکریا ایک چرواہا دکھا، پوچھنے لگے کہ اے چرواہے، کیا تم نے فلاں جوان کو دیکھا ہے جس نے فقیر جیسا لباس پہنا ہے اور یہ رٹ لگا کر نکلا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم یحییٰ کی بات کر رہے ہو؟ تو ہاں، ہم اپنے بچے یحییٰ کی بات کر رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا ہے؟ نبی ہے یحییٰ علیہ السلام. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ فلاں غار میں حضرت یحییٰ بیٹھے ہیں اور یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک یہ مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میرا ٹھکانہ دوزخ ہے یا جنت ہے. اللہ کے نبی ہے، جنتی ہے، لیکن اللہ کا خوف اس طرح غالب ہے ان کے اوپر. یہ سننا تھا. زکریا اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر دوڑے دوڑے وادی میں آ گئے. دیکھا کہ حضرت یحییٰ اللہ کے نبی سجدے میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ مولا یحییٰ کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. اماں کہہ رہی ہے بیٹے چلو گھر چلو، مائی گھر نہیں آتا جب تک مجھے نہ پتہ چل جائے میرا ٹھکانہ کیا ہے، مائی مجھے پریشان نہ کرنا. تو اماں خوب اصرار کرنے لگی، زکریا خوب اصرار کرنے لگے، سننے کو تیار نہیں ہے. ماں نے کہا وہ واسطہ دیتی ہوں کہ 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ رکھنے کا واسطہ دیتی ہوں، دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، بیٹے چل رہے. یہ واسطہ لینا تھا. لینے کے بعد فوری حضرت یحییٰ اٹھ کے اللہ کے جو ہے وہ وادی سے نکلے اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، گھر واپس آ گئے. اور حضرت زکریا نے کیا کیا، بیٹے یہ لباس اتارو اور یہ جبہ پہن لو. جبہ دے دیے صاف ستھرا، اور ماں نے جو ہے مسور کی دال شوربہ بنایا، شوربہ بنا کے پلایا. اور زکریا علیہ السلام کے سامنے ان کی اہلیہ بیٹھی ہے اور یحییٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک کو جو ہے اپنی ماں کے گود میں رکھا اور آرام کرنے لگے. نیند لگ گئی تو اللہ کی بارگاہ سے کیا آواز آئی، اللہ کے نبی ہیں، آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام دینا چاہ رہا ہے. جیسا ہی آنکھ لگ گئی، ہاتف غیبی سے آواز آنے لگی،
اے یحییٰ ہمارے گھر سے زیادہ اچھا گھر تجھے مل گیا، اے یحییٰ ہمارے پڑوسیوں سے زیادہ اچھے پڑوسی تلاش کر لیا ہے، اے یحییٰ ہمارے مقام سے زیادہ اچھا مقام تجھے دنیا میں مل گیا ہے۔ یہ سننا تھا، اب جھبا اتار دیے، فقیروں کا لباس پہن لیے اور کہتے ہیں کہ خوب اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے، اللہ نے دیکھا کہ اپنی عبادت میں اتنا زور دکھانے لگے، اتنی غرق دکھانے لگے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں ڈوب گئے، اب اللہ کی رحمت جوش ماری یحییٰ کی طرف، ایسا جوش مارنے لگی کہ اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ میرے یحییٰ کے پاس اور اس کو جنت کا مژدہ سنا دو۔ ایسے ہوتے بندے رہتے دنیا میں ہیں، خوشخبریاں دنیا میں رہ کے جنت کی لیتے ہیں۔ اللہ قرآن کی آیت ارشاد فرمایا ان الذین کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بھاگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یسارعون تیزی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائی کے کام کرنے میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور جب جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے پشیمان ہو جاتے ہیں، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، نماز بھی پڑھتے تھے، ڈاکو بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، راستوں میں قافلوں کو لوٹ بھی لیتے تھے۔ اب کیا ہوا، رات کے آخری حصے میں، اور جتنے ڈاکو تھے وہ ڈاکو کے سردار تھے، جتنے لوگ تھے رات کے آخری حصے میں قافلہ آیا، خیمے لگائے، لگانے کے بعد جو ہے آخری حصے میں خیموں کو لوٹنے کے لیے قریب گئے تو ایک مسافر جو ہے خیمے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ یہ آیت سنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم صبح شام 6666 آیتیں سن رہے قرآن کے، کبھی اللہ کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوا، کہیں کو نہیں ہوا، بولے تو یہ دل گناہوں میں ڈوب گیا ہمارا، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے کہ دل کالا ہو گیا ہمارا، یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ہم۔ وہ اللہ کی بات یہاں تک آ رہی، امام صاحب کی آیتیں یہاں تک آ رہی، انہوں جو پڑھ رہے سنا رہی یہاں تک آ رہا، لیکن ایسا اترنے جا رہا، دیکھتی کہ کالا ہے یا نہیں بیٹھتی بول کے چلے جا رہی ہے، ایسی چھوڑا میرے بھائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ نمازیں پڑھتے تھے، تقوی طہارت والے تھے، پرہیزگار تھے، وہ یہ آیت سنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب تھا وہ آیت کا؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے تڑپ جائیں؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض یہ بات سنے تو اپنے ہتھیار چھوڑ دیے اور کہنے لگے کہ مولا یہ فضیل کا وقت آ گیا، مولا اے اللہ میں سارے گندے کام چھوڑ دوں گا، اے اللہ تیری بارگاہ کے لیے سرنڈر ہو جاؤں گا مولا۔ ایسا چھوڑ دیے کہ آج بھی تاریخ فضیل بن عیاض کو اللہ کا ولی کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے میرے بھائی، بہت بڑے اللہ کے ولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسا بول رہا، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ یہی ندائیں لگاتا کہ مانگو، کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ آخری رات کا وقت ابتدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک نیوز پورے جو ہے تلنگانہ میں شور مچ گیا ایک نیوز کا، کیا بول کے فلاں وہ MLA صاحب کا انتقال ہو گیا، احمد پاشا قادری صاحب کا، ایسا انتقال ہو گیا بول کے کیسا شور برپا ہو گیا، ایسا فیصلے ہو جاتے۔ تو آنے والی بارات ملتی نہیں ملتی کیا ہوتا اللہ بہتر جانتا، یہ مل گئی تو اپنے لیے جو ہے مقدر کو سنوارنے کے لیے دعائیں کرنا اللہ کی بارگاہ، رونا اس کی بارگاہ میں، تڑپنا بلکنا اس کی بارگاہ میں، بخشش طلب کرنا، اے اللہ عمر میں برکت دے مولا، لامبی عمر دے مولا بول کے دعائیں کرنا اللہ سے۔
یہ رات اللہ کی بارگاہ سے خیرات لینے کی رات ہے۔ عزیزان محترم، وقت زیادہ ہو گیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ